صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدائے حق نیوز پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا پروگرام صدائے اسلام۔ صدائے اسلام کی لسٹ میں ہم شروع کر رہے ہیں حدیثوں کا سلسلہ۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ روزانہ ایک حدیث اس کی تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے۔ سب سے پہلے ہم اخلاص نیت والی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اس حدیث کو اخلاص نیت والی حدیث کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس شخص نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کام کا اس نے ارادہ کیا، نیت کی۔ دوستو، اسلام میں نیت کو بہت بڑا دخل ہے۔ اسلام کا ماننے والا مسلمان بہت سے نیک کام کرتا ہے، لیکن ان نیک کاموں میں اگر نیت اچھی نہیں ہو تو وہ نیک کام ضائع بھی ہو جاتے ہیں، یا کم از کم ان کا ثواب مکمل نہیں ملا کرتا۔ ایک آدمی بہت اچھا نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ اس کام میں ریا ہے، دکھلاوا ہے، تو اس کے اس نیک کام کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بہت سے وہ کام ہیں جو ہم روزانہ معمول کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ان کاموں میں اگر ہم اپنی نیت کو درست کر لیں اور اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت اپنے دل میں کر لیں تو ان کاموں کا ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ مثلا کوئی شخص دکان چلا رہا ہے، دکان میں بیٹھ رہا ہے، کوئی شخص مزدوری کر رہا ہے، کوئی شخص کھیت میں ہل چلا رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے، مشقت اٹھا رہا ہے۔ ان سارے کاموں میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ گھر بار چلانا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اور ہر آدمی یہ سارے کام اسی نیت پر، اسی مقصد سے کرتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر اپنی دکان پہ بیٹھ کر، اگر اپنی کھیتی کرتے ہوئے، اگر مشقت کا کوئی کام کرتے ہوئے، اپنی مزدوری کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ میں اس لیے محنت مزدوری کر رہا ہوں، میں اس لیے دکان پر بیٹھا ہوں کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں اور ان کا حق ادا کروں، ان کا حق ضائع نہ ہو، ان پر ظلم نہ ہو، اس لیے کہ ان کا مجھ پر حق ہے اور میں ان کا پیٹ پال رہا ہوں، میں انہیں ان کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہوں، تو میری نیت اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی فیملی، اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کا انتظام کر رہا ہوں اور ان کے لیے محنت مشقت کر رہا ہوں۔ اگر اس کی نیت اتنی صاف ہو جائے، اتنی خالص ہو جائے، اتنی اچھی ہو جائے تو وہ کام کر رہا ہوگا، وہ کھیتی کر رہا ہوگا اپنی فیملی اور اپنے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اس ذاتی کام میں بھی ثواب رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی ہے، مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ اپنی چپلوں کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ میں رکھ دیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میری چپل کوئی چوری نہ کر لے، میرا نقصان نہ ہو جائے۔
اس لیے وہ اپنی چپلوں کو محفوظ جگہ میں رکھ رہا ہے، تو کوئی ثواب نہیں۔ لیکن ایک آدمی اپنی چپلوں کو اس لیے اٹھا کر محفوظ جگہ میں رکھ رہا ہے کہ کوئی اگر چوری کرے گا میری چپل تو اسے گناہ ملے گا، اس کی عاقبت نہ خراب ہو جائے، وہ میری چپلوں کو چوری کر کے گناہ کمانے والا نہ بن جائے، کسی دوسرے کو گناہ سے بچانے کی نیت اگر ہے تو اس میں ثواب ملے گا، یعنی چپلوں کو محفوظ جگہ رکھنے میں بھی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، باہر کپڑے کی جوتیاں کسی کے رکھی ہوئی ہیں، اچانک بارش ہو جاتی ہے، وہ ان کپڑوں کی جوتیوں کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ میں رکھ دیتا ہے جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے تاکہ وہ جوتیاں بھیگے نہ۔ یہ اس کی نیت ہے کہ یہ جوتیاں بارش سے محفوظ رہیں، ان پر پانی نہ پڑے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی جوتیاں اٹھا کر دوسری جگہ اس لیے رکھ دیتا ہے کہ جس کی جوتیاں ہیں وہ آ کر پریشان ہوگا، ادھر ادھر ڈھونڈے گا اور مجھے مزہ آئے گا، تو اس کا اسے گناہ ملے گا۔ ایک ہی عمل ہے لیکن نیت بدل جانے کی وجہ سے پہلا عمل ثواب والا عمل ہے اور دوسرا عمل گناہ والا عمل ہے۔ اس لیے ہر عمل میں نیت کو، ارادے کو بہت بڑا دخل ہے۔ ہمارا ارادہ درست ہونا چاہیے، نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اب میں آخر میں آپ کو اخلاص نیت کی قوت، اخلاص نیت میں کیا طاقت ہے، اس کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد یعنی عبادت گزار بندہ رہا کرتا تھا، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس کوئی جماعت آئی اور اس جماعت نے اس عابد سے کہا کہ کچھ دوری پر ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، اور کچھ لوگ اس کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اس پیڑ کی پوجا کرتے ہیں۔ عابد کو، عبادت گزار بندے کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ اس نے غصے کے مارے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے نکلا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں شیطان ملا۔ شیطان نے، جو بوڑھے شخص کے بھیس میں تھا، اس سے پوچھا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں پیڑ کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے سامنے لوگ ماتھا ٹیک رہے ہیں، اس کی پوجا کر رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے اور یہ برداشت کے لائق عمل نہیں ہے۔ اس بوڑھے شیطان نے اس سے کہا کہ تم اس پیڑ کو کیوں کاٹنے کے لیے جا رہے ہو، کیوں اپنا وقت خراب کر رہے ہو، جاؤ اپنی عبادت کرو، عبادت چھوڑ کر تم آئے ہو ایک بیکار کام کے لیے۔ دونوں میں بحث ہوئی، پھر لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، تو شیطان پر یہ عابد شخص غالب آ گیا، اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان کہنے لگا اچھا مجھے چھوڑو، میں تم سے ایک بات کروں گا۔ وہ اس کے سینے سے اتر گیا۔ شیطان نے کہا دیکھو، اس پیڑ کو کاٹنا تمہارے اوپر فرض تو ہے نہیں، اس پیڑ کے رہنے سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، تمہارا کچھ نقصان نہیں ہے، تم کیوں اس پیڑ کو کاٹ رہے ہو؟ پھر دونوں میں بحث ہوئی، بات مقابلے تک پہنچ گئی، پھر دونوں لڑنے لگے اور یہ عابد شخص پھر شیطان پر غالب آ گیا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ شیطان نے اس مرتبہ کہا کہ اچھا تمہارے نفع کی ایک بات کرتا ہوں، ذرا مجھے چھوڑ دو۔ عابد نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ اب شیطان نے اس سے کہا کہ میں تمہیں روزانہ 3 دینار سونے کے سکے 3 دینار دیا کروں گا، اس پیڑ کو مت کاٹو۔ تم غریب آدمی ہو، اپنے بال بچوں کی فکر کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرو، تمہیں روزانہ 3 دینار ملا کریں گے، اس پیڑ کو مت کاٹو، کیونکہ اس پیڑ کو کاٹنا تمہارے اوپر فرض بھی نہیں ہے۔ عابد کی سمجھ میں بات آ گئی، وہ غریب آدمی تھا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ شیطان نے اس سے کہا تھا کہ روزانہ 3 دینار تمہارے سرہانے میں تکیے کے نیچے تم کو مل جایا کریں گے۔ 2 دن تک تو اس عابد کو وہ دینار ملے، لیکن تیسرے دن اس کے تکیہ کے نیچے کچھ نہیں تھا، کوئی دینار اس کو تیسرے دن نہیں ملا۔ اسے پھر غصہ آیا، پھر کلہاڑا اٹھایا اور اس پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے پھر نکل گیا۔ راستے میں وہی بوڑھا شخص ملا جو شیطان تھا، بوڑھے آدمی کے بھیس میں تھا۔ اس نے اس عابد کو روکا اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ پیڑ کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔
پھر دونوں میں بحث ہوئی، پھر دونوں میں لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، لیکن اس مرتبہ عابد مغلوب ہو گیا۔ جو عبادت گزار بندہ تھا وہ ہار گیا اور شیطان جیت گیا، شیطان اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس عابد شخص کو تعجب ہوا، اس نے تعجب سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ میں نیچے آ گیا اور تم اوپر آ گئے، اس مرتبہ میں مغلوب ہو گیا اور تم غالب آ گئے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے اس سے کہا کہ دیکھو، پہلے 2 مرتبہ جب تم جیت گئے تھے مجھ سے تو تمہاری نیت میں اخلاص تھا، تم اللہ کے لیے یہ کام کرنے جا رہے تھے اور شرک کو روکنے کے لیے جا رہے تھے، تمہاری نیت میں کسی طرح کا کھوٹ نہیں تھا، لیکن اب جو تم کلہڑا لے کر آئے ہو اس میں تمہاری لالچ، تمہارا ذاتی فائدہ بھی شامل ہے، تمہیں دینار نہیں ملے اس لیے تم پیڑ کاٹنے کے لیے آئے ہو۔ تو اخلاص نیت کے اخلاص کا پاور، نیت کے اخلاص کی طاقت اتنی ہے، بڑے سے بڑے شیطان کو بھی اخلاص نیت مغلوب کر دیتا ہے، اور بڑی سے بڑی آفتیں اخلاص نیت کی وجہ سے ٹل جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر اچھائی کا کام، ہر نیک کام ہم اخلاص نیت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کے لیے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، تبھی جا کر ہمارے اعمال وزنی ہوں گے اور قیامت کے دن ہمیں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ آپ کے اس شیئر کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے۔